العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد النبي المهذب نور في الهدمين شمس بين القمرين شفيع في الدارين صاحب الفضل والعطاء والنور والضياء والتذكرة والبكاء إمام الأتقياء خاتم الأنبياء محمد المصطفى المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين لا سيما بهجة قلب الرسول الزهراء البتول السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة وعلى بعلها سيد المطهر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم الطوبى وسقر الأشرف المكين العالم المبين ليس بني غالب مظهر العجائب مظهر الغرائب غالب كل غالب الذي أكمل الله دين بولايته يوم غدير ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور
کلثوم علی بنت غلام حسین کی روح کو ارسال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو اللہ تھوڑا سا اگر آپ حضرات آگے کی طرف تشریف لے آئیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں۔ سلامتی امام زمانہ صلوات اللہم صلی حضرات گرامی قدر معزز سامعین اور شریکان مجالس بسم حسین، عنوان گفتگو چل رہا ہے دین اور حامیان دین، اور اسی عنوان کے تحت مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ رسالہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، سلام سخن قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین سے ایک شریعت قرار دی ہے کہ جس شریعت کی وصیت نوح کو کی، والذی اوحینا الیک، اور اب اسی شریعت کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی وہ شریعت ہے کہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی اور عیسیٰ کو کی۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ حصول سعادت کے لیے میں نے ترجمہ آپ کے سامنے اور ثواباً ترجمہ پیش کیا۔ کل جو باتیں اس آیت مبارکہ کے ذیل میں پیش کی تھی وہ انشاءاللہ تعالی والمستعان آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی۔ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے اس شریعت کو جب جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو بھیجا تو وصیت کے طور پر بھیجا، یعنی واضح اور آشکار، اس لیے کہ وصیت کے بعد کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب یہ شریعت اپنے حبیب کی طرف بھیجی ہے تو اس کو وحی کے طور پر بھیجا تاکہ ہمیشہ امت مسلمہ کو اس ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد، ایک اور بلند ترین صلوات تو اس شریعت کو جب اپنے حبیب کی طرف بھیجا تو وحی کے طور پر بھیجا تاکہ اس شریعت کے ماننے والے اور خاتم النبیین کی امت کو ہمیشہ ایک ہادی کی ضرورت رہے، کسی ہدایت کرنے والے کی ضرورت رہے، اس لیے کہ وحی یا تو بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کو بھیجی جا رہی ہے وہ جانتا ہے۔ تو اگر یہ شریعت وحی بن کے آئی ہے
تو اس کے راز اور اس میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس تک ہم اور آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. ان تک اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ وہی افراد ہیں کہ جو اس شریعت کے محافظ ہیں، کہ جنہوں نے علم ایسے حاصل کیا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے، جو علم لدنی کے مالک ہیں. یہ باتوں کی طرف کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اور وہیں پر ایک بات اور عرض کی تھی کہ اللہ نے جو شریعت کا آغاز کیا ہے وہ شریعت کا آغاز حضرت نوح سے ہو رہا ہے. قاعدتاً شریعت کا آغاز جناب آدم سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے شریعت کا آغاز جناب آدم سے نہیں کیا بلکہ جناب نوح سے کیا. جناب نوح پہلے صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ جناب نوح کی ہے. اور یہ بات بھی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو ہمارا عنوان ہے دین اور حامیان دین، یہ عنوان صرف اس وقت کے لیے محفوظ نہیں ہے، صرف اس وقت کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون ہے کہ جو دین کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے، کون ہے کہ جو دین کی حمایت میں بولتا ہے، کون ہے جو اس شریعت کی حمایت میں بول رہا ہے، جو نہیں چاہتا ہے کہ یہ دین محو ہو جائے. تو لہٰذا بس وہیں سے گفتگو کا آغاز کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو اللہ نے صاحب شریعت نبی جن کو بنایا ہے وہ ہے حضرت نوح. حضرت نوح نے 2500 سال زندگی کی ہے. 2500 سال حضرت نوح زندہ رہے. 1900 برس 900 برس اس 2500 سال میں صرف تبلیغ کے ہیں، یعنی دین کی جو تبلیغ میں وقت صرف کیا ہے وہ ہے 900 برس. یعنی 2500 سال عمر گزاری ہے، اس میں 900 برس صرف اور صرف کس چیز کے ہیں؟ وہ ہے کہیں کہ تبلیغ کے، دین کی تبلیغ میں صرف دین کی تبلیغ میں 900 برس جناب نوح نے گزارے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نوح کا عزم کس منزل پہ ہوگا. جناب نوح نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، کیا مقام وہ رکھتے ہوں گے. جو دین کی تبلیغ میں جو اذیتیں جناب نوح نے اٹھائی ہیں وہ کس منزل پر ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نوح کا نام نوح بھی اسی لیے رکھا کہ چونکہ جناب نوح کو بڑی آزار و اذیت دی گئی، اور چونکہ جناب نوح گریہ کیا کرتے تھے لہذا جناب نوح کو نوح کہا گیا. اس لیے کہ نوح کہتے ہیں گریہ کرنے والے کو. یہ جو ہمارے یہاں نوحے پڑھے جاتے ہیں، نوحے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھائیے جو لغت کی کتابیں عربی گرامر میں، تو نوحے کا مطلب ہی ہوتا ہے گریہ کرنا، نوحے کا مطلب ہی ہوتا ہے آنسو بہانا، نوحے کا مطلب ہی ہوتا ہے محزون ہو جانا. آپ جو ماتم کرتے ہیں سینے پہ ہائے حسین کہہ کے جو ماتم کرتے ہیں وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ بھی غم کی علامت ہے، وہ آپ کے حزن کی علامت ہے، وہ آپ کے گریے کی علامت ہے. تو نوحہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں گریہ ہو، جس میں لوگ آنسو بہائیں، جس کو سننے کے بعد لوگ آنسو بہائیں، تو نوحہ اسی کو کہتے ہیں. اس چیز کو نوحہ نہیں کہا جاتا کہ جس میں سب کچھ ہو نوحہ ہی نہ ہو، اس میں گریہ ہی نہیں ہے. آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ جو ماتم کرتے ہیں وہ کس چیز کی علامت ہے؟ غم کی علامت ہے، حزن کی علامت ہے، گریے کی علامت ہے. اور جو آپ جھوم کے داد دیتے ہیں مولا کے فضائل پہ وہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشی کی، وہ خوشی کی علامت ہے. یہ بتائیے کیا خوشی اور غم ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھیے ہماری قوم نے تو سب کر کے دکھا دیا. ایک طرف نوحہ ہو رہا ہے، لوگ ماتم بھی کر رہے ہیں، ماتم گریے کی علامت ہے، غم کی علامت ہے، اور دوسری طرف لوگ داد بھی دے رہے ہیں اور خوشی کی علامت ہے. تو یہ کیسے جمع ہو گئے؟ دیکھیے معصوم کی حدیث ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں اور یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. تو یہ جو نوحوں پہ داد دی جا رہی ہے یہ کیا معصوم کی اس حدیث کے مطابق ہے؟ بھائی نوحہ تو غم کی علامت ہے تو آپ خوشی میں داد کیوں دے رہے ہیں؟ یا اگر آپ منقبت پڑھ رہے ہیں تو اس پہ ماتم کیوں کروا رہے ہیں؟ ماتم تو غم کی علامت ہے.
اب بعض لوگ جو ہے وہ اس کو آگے ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ ردم کے لیے، تو کیا ماں حسین علیہ السلام اور مولا کے فضائل کو کسی ردم کی ضرورت ہے؟ آپ ایسے ہی پڑھیے، لوگ ویسے ہی داد دیں گے آپ کو، کہ وہ ایک بیس بن جاتی ہے کہ جب انسان سینے پہ آواز مارتا ہے، سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کے تحت جو ہے وہ پوری منقبت پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو ماتم کیوں کروا رہے ہیں؟ کوئی اور چیز لے لیجیے، وہ بجانے لگیے، آپ توہین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک ماتم کے جو اتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اس کو آپ ردم کا نام دے کے ماتم کی توہین نہیں کر رہے۔ اور دیکھیے، اگر کوئی ممبر سے کوئی خطیب کچھ کہہ دے تو سب لوگ، پوری قوم بولنے لگی، اور اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، اس پہ کوئی نہیں بول رہا کہ ردم کہہ کے جو ہے وہ ماتم کرایا جا رہا ہے۔ یہ توہین ماتم نہیں، یہ توہین عزاداری نہیں ہے، اندازہ لگائیے میرے جی۔ بہرحال اب یہ بات دوسرے خیمے میں چلی گئی۔ ایک تو جناب نوح کو نوح اسی لیے کہا گیا کہ جناب نوح کا عزم ایسا تھا، اس کے باوجود بھی جناب نوح کو بڑی آزار و اذیت دی جاتی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب نوح کا عزم دیکھیے کہ 900 برس صرف تبلیغ کے ہیں جناب نوح کے، اور 2500 سال عمر جناب نوح نے گزاری ہے۔ اس 900 برس میں جناب نوح کا طور طریقہ اور شیوا یہ تھا کہ روزانہ صبح جیسے ہی نمودار ہوتی تھی تو جو بستی کا چوراہا تھا، جو مرکز تھا کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، اس بستی کے چوراہے پر جناب نوح آتے تھے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے جناب نوح، تو اب لوگ ان سے تعصب میں آ کر ان کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے، اور جناب نوح پر جب پتھر برسائے جاتے تھے تو جناب نوح زخمی ہو جاتے تھے، ان کو اذیت پہنچتی تھی، ان کا پورا بدن زخمی ہو جاتا تھا۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب نوح پر اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ پورا جسم جناب نوح کا پتھر میں ڈھک جاتا تھا، پورا جسم جناب نوح کا پتھر میں ڈھک جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب نوح کا عزم یہ تھا، جناب نوح کا استحکام یہ تھا کہ جاتے تھے گھر پر، اور پھر جیسے ہی صبح نمودار ہوتی تھی پھر سے اسی چوراہے پر آ جاتے تھے، پھر سے آ کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب نوح پر جب پتھر برسائے جاتے تھے اور پورا بدن، پورا جسم جناب نوح کا زخمی ہو جاتا تھا، تو جس وقت جناب نوح اپنے گھر جایا کرتے تھے تو اللہ ایک ملک کو بھیجتا تھا، ایک فرشتے کو بھیجتا تھا، وہ فرشتہ آ کر اپنے پر کو جناب نوح کے بدن سے مس کیا کرتا تھا، جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ غور فرمائیے جانے محترم میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جناب نوح کا عزم تھا، یہ جناب نوح کا استقلال تھا، یہ جناب نوح کا استحکام تھا۔ دین کی تبلیغ کے لیے روزانہ جناب نوح تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اور جب تبلیغ دین کی کرتے تھے تو پتھر برسائے جاتے تھے، اور جب پتھر برسائے جاتے تھے، جب بدن زخمی ہو جاتا تھا تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا تھا، وہ اپنے پر کو جناب نوح کے بدن سے مس کیا کرتا تھا، جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، یہ جناب نوح ہے، یہ جناب نوح ہے کہ اتنا عزم ہونے کے بعد بھی نوح کے بدن کو جب شفا چاہیے ہوتی ہے تو فرشتہ اپنے پر کو مس کرتا ہے۔ یہ حسین کا گہوارہ ہے کہ فرشتہ آ کر اس گہوارے سے پر حاصل کر لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ نوح جیسے نبی کو جس فرشتے کے بالوں پر سے شفا ملتی ہے، اس فرشتے کو اگر بالوں پر ملتے ہیں تو کس کے گہوارے سے ملتے ہیں؟ حسین ابن علی کے گہوارے سے ملتے ہیں۔ تو اب تو کہا جائے نا کہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے حسین نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ اسی لیے امام حسین کو فخر نوح کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء کے لیے باعث فخر بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جو نبی کے لیے باعث فخر بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جو علی کے لیے باعث فخر بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء کے لیے باعث فخر بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو خدا کے لیے باعث فخر بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد پر۔ تمہارے عزیزو، لبیک یا
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی تو میرے عزیزو جناب نوح بنے ہیں پہلے صاحب شریعت نبی. سب سے پہلے صاحب شریعت نبی کون؟ جناب نوح. اور آخری شریعت جس کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ ہے حضرت خاتم النبیین. اب یہ خاتم النبیین کے جناب نبی گرامی کو خاتم النبیین کہا گا، یہ پورے اپنے آپ میں بحث ہے. اگر آج وقت نے ساتھ دیا تو آج انشاءاللہ، ورنہ کل کی مجلس مرض کروں گا. تو آخری نبی ہے خاتم النبیین کہ جہاں پر مہر ختم نبوت لگائی گئی. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے زمانے میں کون ہے کہ جو اس دین کی حمایت کر رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کس قوم کو کرنا پڑ رہا ہے؟ اور ابھی اپنے آپ کو آپ یہ جو رمضان سے جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے رکھیے. ابھی آپ یہ سمجھیے کہ ابھی رمضان کی جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو رکھیے، 40 دن کی جنگ سے پہلے. ابھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. اب بتائیے کہ کون سی قوم ہے کہ جو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے؟ مسلمان. اس لیے کہ آتنکوادی اس میں ملے، دہشت گرد کا ٹھپا اس کے اوپر آیا، IS اس پہ ہے، اور بتائیے القاعدہ وہ اس میں، طالبان وہ اس میں، جتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ نام آئے وہ سب کے سب اس قوم میں. تو سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کسے کرنا پڑ رہا ہے؟ مسلمان. اور سب سے زیادہ جو ظاہری شان و شوکت اور عزت مل رہی ہے وہ کسے ملی؟ امریکہ کو، عیسائیوں کو. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ان عیسائیوں کے پاس یہ عزت آئے کہاں سے؟ یہ جو ظاہری شان و شوکت ملی ہے حقیقی عزت نہیں ہے لیکن ظاہری شان و شوکت تو آخر ان کے پاس یہ عزت، توجہ فرمائیے میرے جوان بھائیو، یہ آخر ان کے پاس یہ عزت آئی کہاں سے؟ ان کو کہاں سے یہ عزت ملی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اور یہ جو مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، ان کو یہ ذلت کہاں سے ملی؟ کیوں ملی ہے ان کو؟ کیوں ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں آئی ہے؟ توجہ فرمائیے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، بہت توجہ، اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری جنگیں یا تو یہودیوں سے ہوئی ہیں، یا کفار سے ہوئی ہیں، یا مشرکین سے ہوئی. یہ نبی کے زمانے میں اور نبی کی وفات کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں سے ہوئی ہیں، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ نہروان ہو. تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ یا تو مسلمانوں سے ہیں، یا کفار سے ہیں، یا مشرکین سے ہیں، یا یہودیوں سے ہیں. جیسے خیبر کی جنگ ہے. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں عیسائی اسلام کے مقابلے میں آئے ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہو فیس ٹو فیس. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں. غور فرمائیے، بہت توجہ فرمائیے. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے ساری جنگوں میں سے کہ جس میں عیسائیوں نے آ کر فیس ٹو فیس مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہو. بس ایک جنگ ہے، ایک موقع آپ کو نظر آئے گا، وہ ہے مباہلے کا مقام. مباہلے کا مقام ہے. اور مباہلے کا بھی مقام کیا ہے کہ جب نبی نے، خاتم النبیین نے جب اسلام کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو پرچم توحید کی طرف بلایا، بہت غور فرمائیے جان محترم، جب لوگوں کو پرچم توحید کی طرف دعوت دی اور لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تو یہ عیسائی آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ اپنا عقیدہ بتائیے اور ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں. تو اب گفتگو شروع ہوئی. توجہ فرمائیے، یہ جو عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء آئے تھے، بڑے بڑے پادری آئے تھے، کہا آپ اپنا عقیدہ بتائیے. کہا ٹھیک ہے. کہا آپ بتائیے کہ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو نبی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے. تو انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ بس یہیں سے ہمارا اور آپ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اب نبی نے ان کو قرآن کی پھر آیت سنا
کہ دیکھو خود قرآن میں جناب عیسیٰ کا یہ واقعہ ہے کہ خود جناب عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بن کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو نبی نے ان عیسائیوں کو آیت سنائی لیکن یہ قانع نہ ہوئے، نبی نے ان کو پھر آیت سنائی، یہ پھر قانع نہ ہوئے، یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی ان کو قرآن سے دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں لیکن یہ مان نہیں رہے، یہ قانع نہیں ہو رہے۔ ابھی مباہلے کا مقام نہیں ہے، ابھی صرف مباحثہ ہو رہا ہے، اور فرمائیے جانے محترم، ابھی مباہلہ نہیں ہے بلکہ صرف مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ نبی نے آیت سنائی، یہ پھر نہ مانے، نبی نے پھر آیت سنائی قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہا دیکھو وہ خدا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا کرنا یہ ولادت والا مسئلہ ہے، لم یلد والا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ خلق کرنے کا مسئلہ ہو، خلق تو اس نے پورے جہان کو کیا ہے، لیکن ولادت کا جو مسئلہ ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، لم یلد ولم یولد۔ نبی نے پھر آیت سنائی، یہ پھر نہ مانے، اور جب نہ مانے یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب نبی نے انہیں پھر آیت سنائی کہ جس میں اللہ نے جناب نوح کو جناب آدم سے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، کہ دیکھو اللہ نے جناب آدم کو بغیر باپ کے خلق کیا تو جناب عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے خلق کیا۔ جب وہ جناب آدم کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ پھر نہ مانے، پھر نہ قانے ہوئے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، یہ نبی کی زندگی کا مرحلہ تھا، یہ نبی کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ نبی کی زندگی کا مقام ہے کہ نبی قرآن پہ قرآن سنا رہے ہیں کہ لیکن یہ قانے نہیں ہو رہے ہیں، یہ قانے نہیں ہو رہے۔ نبی نے قرآن پہ قرآن سنایا، قرآن پہ آیت آیت سنائی، دلیل دی قرآن سے، لیکن یہ قانے نہ ہو سکے۔ میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ جب یہ قرآن نبی کی زندگی میں نبی کے لیے کافی نہ ہوا تو نبی کی زندگی کے بعد ہمارے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ جب تنہا قرآن نبی کی زندگی میں نبی کے لیے کافی نہ ہوا تو ہمارے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کسی مربی قرآن کی بھی ضرورت ہے کہ جو بتائے کہ اس کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ کیا چیزیں۔ آپ غور فرمائیے، میں آپ کو کسی منزل تک لانا چاہتا ہوں زان محترم، غور فرمائیے زان محترم، کیا ہوا؟ تو نبی نے آیت سنائی لیکن یہ مانے نہیں، یہ قانے نہ ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ نے وحی نازل کر دی، میرے حبیب یہ مانیں گے نہیں، ان سے مباحثہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا اب ان سے مباہلہ کیا جائے، آپ ان سے کہیے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آخر یہ عیسائیوں کو عزت ملی کہاں سے؟ اور یہ مسلمانوں کو جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کے زمانے میں، یہ کہاں سے ہوا؟ غور فرمائیے زان محترم، توجہ کیجئے گا۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اس جنگ سے پہلے رکھیے، اس جنگ سے، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے رکھیے۔ تو عیسائیوں کو عزت ملی کہاں سے اور مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کہاں سے کرنا پڑا؟ جب یہ قانے نہ ہوئے تو اب نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ اب مباحثہ نہیں بلکہ اب مباہلہ ہوگا، اور جب مباہلہ ہوگا تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی جائے گی۔ یہ عیسائی چونکہ انہیں اپنی عبادت پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنی دعا پر بڑا بھروسہ تھا، ان کو بڑا تکبر تھا کہ ہم جب دعا کریں گے کسی کے لیے تو وہ آباد ہو جائے گا، کسی کے لیے بد دعا کر دیں گے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے دیر نہیں کی اور فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کریں گے۔ اب یہ عیسائی جو آئے تھے انہوں نے جانے کے بعد اپنے سب سے بڑے پادری، سب سے بڑے عالم سے یہ کہا کہ دیکھو وہ جو محمد نامی شخص ہے وہ ہم سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تو اس سب سے بڑے عالم نے بھی فوراً دیر نہ کی بلکہ فوراً کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے بیٹوں کو بلائیں گے،
اگر وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تو ہم اللہ کے بیٹے کو لے کے آئیں گے، یعنی عیسیٰ کو لے کر آئیں گے، اگر وہ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے تو ہم مریم کو لے کر کے آئیں گے، مریم کو لے کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بڑا بھروسہ تھا، اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اب سے پہلے بھی یہ واقعہ کئی مرتبہ رونما ہو چکا تھا کہ یہ کسی مرض کے لیے، کسی مشکل کے لیے جناب عیسیٰ کو بلاتے تھے تو جناب عیسیٰ آتے تھے اور شفا دے کر چلے جاتے تھے۔ چونکہ ان کو اپنی دعا اور مناجات پر بڑا گھمنڈ تھا، لہٰذا انہوں نے قبول کر لیا، اور جب ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا، تو وہ جو سب سے بڑا پادری تھا، اب اس نے جب رات کا وقت آیا ہے اور صبح میں کیا ہونا ہے؟ مباہلہ ہونا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو جب وہ صبح میں محمد آئے اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنے نفسوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، تو بس تم مجھے بتانا کہ وہ آ کہاں سے رہے ہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ اب یہ ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات دعا کرتا رہا، ساری رات مناجات کرتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاش آسمان سے عیسیٰ چلے آئے۔ اب یہ تمہیدی گفتگو تمام ہو رہی ہے، یہاں سے جڑ جائیے، میرے ساتھ مسلسل ہو جائیے۔ کیا ہوا؟ یہ ساری رات عبادت کرتا رہا، کیوں؟ تاکہ عیسیٰ چلے آئے، ساری رات عبادت کرتا رہا تاکہ مریم چلی آئے۔ ادھر یہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، ادھر نبی نے ایک طرف عورتوں کی جگہ پر فاطمہ صدیقہ کو لیا، دوسری طرف حسن و حسین کو لیا، اپنے نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو لیا، اور اب ان ہستیوں کو لے کر نبی چلے ہیں۔ اور جب مباہلے کے میدان کی طرف چلے تو اب جب نبی پہنچے ہیں، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، یہ سب سے بڑا عالم یہ ساری رات عبادت کرتا رہا، یہ ساری رات مناجات کرتا رہا، یہ ساری رات دعا کرتا رہا کہ کاش عیسیٰ چلے آئے، کاش مریم چلی آئے، کاش عیسیٰ چلے آئے، کاش مریم چلی آئے۔ لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ دیکھو وہ مباہلے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ بتاؤ کدھر سے آ رہے، توجہ، کہ بتاؤ کدھر سے آ رہے، کہ وہ جو کھجور کے درخت ہے انہی کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی اس نے سب سے بڑے پادری نے ان ہستیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ بھائی غور فرمائیے جان محترم، کا پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اس سے پوچھا گیا کہ مباہلہ کیوں نہ کرے؟ کہ اس لیے کہ میں جس عیسیٰ کو آسمان پہ تلاش کر رہا تھا، وہ عیسیٰ کو اس نبی کی جوتیاں صاف کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں جس عیسیٰ کو آسمان سے بلا رہا تھا، وہ تو اس نبی کی جوتیاں صاف کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں جس مریم کو بلا رہا تھا، وہ مریم تو اس خاتون کی چادر اٹھائے ہوئے آگے آگے چل رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے فوراً کہا کہ مباہلے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اچھا، ان عیسائیوں نے دیکھا کسے تھا؟ کس کو دیکھا تھا؟ کہ جو انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ غور فرمائیے جان محترم، آ گیا میں اپنی منزل پر۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے تو کس کے چہرے کو دیکھا؟ نبی کے چہرے کو۔ تو نبی کا چہرہ تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اتنی لمبی چوڑی بحث کر کے گئے کی نا، تو نبی کا چہرہ تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ پھر کون سا چہرہ تھا؟ علی کا چہرہ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کا چہرہ دیکھیں علی کا نہ دیکھیں، اس لیے کہ جہاں نبی نظر آئیں گے وہاں سائے کی طرح علی بھی نظر آئیں گے۔ ارے شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا، جہاں نبی نظر آئیں گے وہاں علی بھی نظر آئیں گے۔ یہ تو کچھ عقل کے اندھے تھے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے غدیر میں نبی کو تو دیکھا، علی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے نبی کو تو دیکھا، علی کو نہیں دیکھا۔ تو علی کے چہرے کو دیکھا تھا؟ نہیں، وہ بھی پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ تو کیا شہزادی کے چہرے کو دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاب الہیہ کے انوار میں رہنے والی شہزادی، کس کی مجال ہے کہ جو اس شہزادی کے چہرے کو دیکھ لے؟ کس کی مجال ہے کہ جو شہزادی کے چہرے کو دیکھ لے؟ پھر دیکھا کسے ہے؟ دیکھا تھا حسن و حسین کو۔ ارے غور فرمائیے خدا کی قسم، دیکھا تھا امام حسن اور امام حسین کو۔ چونکہ نبی لے کر آئے تھے، یہ عیسائی اب تک مباہلے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے ہی حسن و حسین کو دیکھا یہ پیچھے ہٹ گئے، مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آیت تو نازل ہو چکی تھی، جھوٹوں پہ لعنت تو ہوگی، جھوٹوں پہ لعنت تو ہونی ہے، جھوٹوں پہ لعنت تو ہوگی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے امام حسن و امام حسین کو دیکھا، یہ پیچھے ہٹ گئے کہ خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، خبردار
ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو مان لیا. انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو مان لیا. عیسائیوں نے امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو مان لیا. تو آیت بھی پیچھے ہٹ گئی. تم نے گواہی کو مانا ہے تو اب تم پہ لعنت نہیں ہوگی، اب ذلت تمہارا مقدر نہیں بنے گی، اب ذلت اور رسوائی تمہارے نصیب میں نہیں آئے گی. لیکن آیت انتظار کر رہی ہے، کوئی تو وقت آئے گا کہ جب حسن و حسین کی گواہی کو جھٹلایا جائے گا. ارے غور فرمائیے بھائی، کوئی تو وقت آئے گا کہ جب حسن و حسین کی گواہی کو جھٹلایا جائے گا. تاریخ بدلی، نظر بدلی، منظر بدلا. نبی کی بیٹی ایک دربار میں گئی، کہا مجھے میرا حق واپس کرو. حاکم وقت نے کہہ دیا حق نہیں ملے گا، پہلے گواہ لے کے آئیے. نبی کی بیٹی گواہ کے طور پر امام حسن کو لے کر گئی، امام حسین کو لے کر گئی. جیسے ہی لے کر گئی، حاکم وقت نے کہہ دیا بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے، بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے. بس جیسے ہی امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو جھٹلایا گیا، آیت نے بڑھ کے کہا ارے میں تو مباہلے سے مصداق ڈھونڈ رہی تھی، آج جا کے ملا ہے. بس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت نے بھی آگے بڑھ کے کہا، مل کے بولے، مل کے اللہم. اور فرما رہے ہیں آپ، تو عیسائیوں کو عزت ملی کہاں سے؟ کہاں سے ملی؟ حسین کے در سے ملی. اور فرمائیے عیسائیوں کو عزت ملی ہے کہاں سے؟ آج جو ساری دنیا میں عزت پائی وہ کس کے نام سے ہے؟ کس کے صدقے میں ہے؟ کس کے در سے ملی؟ حسین کے در سے ملی. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے عیسائیوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کر دی کہ وہ سب کو چھوڑ کے حسین والوں سے لڑ پڑا. ارے غور فرمائیے جانے محترم، وہ سب کو چھوڑ کے وہ حسین والوں سے بھڑ گیا، وہ حسین والوں سے جنگ کرنے بیٹھا، وہ حسین والوں کے مقابلے میں آ گیا. یہ بھول گیا کہ مباہلے میں پیچھے ہٹے تھے تو عزت مل گئی تھی. اب اگر اسی حسین کے ماننے والوں سے لڑوں گا تو جو حسین عزت دے سکتا ہے وہ عزت لے بھی سکتا ہے. اور فرمائیے جو حسین عزت دے سکتا ہے وہ عزت لے بھی سکتا ہے. اس نے سب سے بڑی غلطی یہی کر دی کہ یہ حسین والوں کے مقابلے پر آ گیا، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ حسین والے ہیں. یہ حسین والے نہ کل جھکے تھے نہ آج جھکے ہیں. زندہ باد، مردہ باد. سب سے بڑی غلطی یہی کی کہ جس حسین کے در سے عزت ملی تھی اسی حسین کے ماننے والوں کے سامنے. اس لیے آج دیکھیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پوری دنیا میں چین گیا تو ذلیل ہوا. آپ تو سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، چین پہنچا تو ذلیل ہوا. ابھی کل کا واقعہ ہے، اسپین کی جو جیت ہوئی ہے تو ذلیل ہو گئے. تو جہاں جا رہا ہے ذلیل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین والوں کے مقابلے پہ آ گیا. جو حسین والوں کے مقابلے پہ آئے گا وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا. جو حسین کے ماننے والوں کے مقابلے پہ آئے گا وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا. اس نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے دوسرے مسلمان عرب ہیں ویسے یہ بھی ہوں گے. اس نے تو یہ سمجھا تھا نا کہ جیسے وہ عرب ہیں کہ جنہیں اپنی عیاشیوں کے علاوہ کوئی فرصت ہی نہیں ہے، جنہیں کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں ہے، جنہیں کسی اور کی فکر ہی نہیں ہے، جیسے وہ مسلمان تھے ایسے یہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن یہ بھول گیا کہ وہ اور ہے کہ جو بنی امیہ کی اولاد ہے، یہ اور ہے کہ جو ابو طالب کی اولاد ہے. مل کے بولے، مل کے باواز سے بولے، ہاتھ اٹھا کے علی مولا، ایک نعرہ حیدر،
ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس نے تو ایسے سمجھا تھا کہ جیسے وہ ہیں ایسے بھی یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن وہ اور ہے کہ جو کعبے کی کمائی سے شراب خانے کھولے ہیں، جو کعبے کی کمائی سے شراب خانے کھولتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جب بڑے بڑے رئیس ان کے سامنے جاتے ہیں تو یہ اپنی بیٹیاں پیش کر دیتے ہیں۔ اب جملہ کہوں، بیٹیاں پیش کرنے والے اور ہوتے ہیں، بیٹوں کی قربانی دینے والے اور ہوتے ہیں۔ بیٹوں کی قربانی دینے والے اور ہوتے ہیں۔ حسین والوں نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ حسین کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہو، یہ جو سب کچھ عزت مل رہی ہے نا حسین والوں کو، یہ جو آج ایران عزت پا رہا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے عزت؟ یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے، یہ اسی فرش اعضاء سے آئی ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ حسین کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اسی محرم و سفر کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی محرم و سفر سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ حسین نے کبھی جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ حسینیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف بولو، ظالم و فاسق اگر کوئی آ جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ حسینیت کا درس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوا ہے، چاہے پوری دنیا خاموش رہ جائے، حسین والے خاموش نہیں رہتے ہیں۔ حسین والے خاموش نہیں رہتے ہیں، حسین والے خاموش نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب بھی آواز اٹھی ہے تو کون بولا؟ خامنائی بولا، سیستانی بولا، حسن نصر اللہ بولا، کون بولا؟ اسی حسین کے فرش اعضاء سے تربیت پانے والے بولے ہیں، اسی فرش اعضاء سے درس لینے والے بولے ہیں، اسی حسین کے غلام بولے ہیں۔ یہ خامنائی، یہ سیستانی، یہ حسن نصر اللہ، یہ جو بول رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق مکتب حسین سے ہے، اور دیکھو یاد رکھنا یہ بات جان لو کہ جب حسین کے غلام ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا؟ ان کا امام کیسا ہوگا؟ ان کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ جو حسین کے در سے تربیت پا جائے، جب اس کا عزم ایسا ہوتا ہے تو خود امام کے عزم کا کیا عالم ہوگا؟ اور ساری دنیا نے دیکھا جو حق کے لیے لڑتا ہے، جو حق کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، ساری دنیا اس کی طرف جھوم کے بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ 4.5 کروڑ لوگ رہبر شہید کی تشییع جنازہ میں پہنچے ہیں۔ 4.5 کروڑ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع رہبر شہید کے تشییع جنازہ میں جا رہا ہے، اور جو نہیں جا سکے وہ اپنے سامنے ٹیلی ویژن کھول کر دیکھ رہے تھے۔ سب کی نگاہیں صرف وہیں ٹکی ہوئی تھی، سب اسی پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 4.5 کروڑ نہیں پہنچے، پوری دنیا پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی، اب جملہ کہوں، کوئی محبت میں دیکھ رہا تھا تو کوئی بغض میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھ سب رہے تھے، دیکھ تو سب رہے تھے۔ اور یہی حال ہوا تھا جب نماز جمعہ ہوئی تھی، اور وہ ایک نماز جمعہ ایسی تھی کہ جو امریکہ کے کئی سو میزائل پہ بھاری تھی۔ یہ اللہ اکبر کی تکبیر جو رہبر شہید نے دی تھی بیچ میدان میں کھڑے ہو کر جب حملے ہو رہے تھے، یہ حسینیت کا درس نہیں تو اور کیا ہے؟ کل جب کربلا میں تیر برسائے جا رہے تھے تو حسین مصلی عبادت پر کھڑے تھے، جب ایران میں میزائل گر رہی تھی تو حسین کا غلام مصلی عبادت پر کھڑا ہوا تھا بیچ میدان میں، حسین کا غلام۔ یہ حسینیت کا درس ہے۔ ایسے ہی نگاہیں جمی ہوئی تھی جب نماز جمعہ ہو رہی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ لوگ کہ جنہیں کبھی ہماری اذان میں علی ولی اللہ پسند نہ آیا وہ بھی سن رہے تھے، جنہیں کبھی علی ولی اللہ ہماری اذان میں اچھا نہ لگا وہ بھی ٹی وی پہ ہماری اذان سن رہے تھے، ہماری اذان سن رہے تھے۔ آپ سناتے رہیے، آپ اذان دیتے رہیے اپنی بستیوں میں، سب کان بند کر کے چل دیتے ہیں، کوئی کان بند کر کے چل دیتا ہے، کوئی منہ بنا لیتا ہے، لیکن اس وقت بڑے شوق سے سن رہے تھے، اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایسے نہیں تو ایسے سنو گے. ساری دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی تھی, ساری دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی تھی. اور میرے عزیزو, آج کے وقت میں ہر حسینی کو دیکھیے, امام حسین نے 28 رجب سے لے کر, توجہ فرمائیے جملے کے اوپر, 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جتنے خطبے دیے ہیں, جتنی تقریریں کی, جتنی گفتگو کی ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ 2 جملوں کی تکرار کی. ایک تو یہ کہ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ذلت حسین سے بہت دور ہے. حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے, سب سے زیادہ تکرار کی ہے. جا کے اٹھا کے دیکھیے امام مظلوم کربلا کی ان سب تقاریر کو, ان سب خطبات کو. امام نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے. تو اگر ہم حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, تو بس ہمارے پاس بھی 2 ہی راستے ہیں. تو یا تو حسین کا نعرہ لگانا چھوڑ دے, یا موت سے ڈرنا چھوڑ دے. موت سے ڈرنا چھوڑ دے, موت سے ڈرنا چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے درس دیا ہے, جو زندگی ذلت کے ساتھ گزاری جائے اس سے بڑی موت کچھ بھی نہیں ہے, اور جو موت عزت کے ساتھ آ جائے اس سے بڑی زندگی کیا ہے. آج بھی کربلا پکار رہی ہے, حسینیت آواز دے رہی ہے. یہ جو جگہ جگہ پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں, یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا پکار رہی ہے, قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی اللہ. آج بھی کربلا پکار رہی ہے, آج بھی حسینیت آواز دے رہی ہے. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. میرے عزیزو, یہ حسینیت کی پکار ہے, حسینیت کی آواز ہے. امام نے فرمایا تھا, اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے, ایک آتش ہے, ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے کہ لا تبردو ابدا. یہ آگ کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے, کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے. یہ آواز جہاں آپ کے دلوں میں یہ حسین کے قتل کی حرارت آپ کو کربلا کی طرف بلا رہی ہے, حقیقی حسینی بننے کی دعوت دے رہی ہے, وہیں یہ حرارت آپ کے دلوں کو محسوس کر رہی ہے کہ آؤ دیکھو کربلا میں کیا مصیبتیں گزر گئی, کربلا میں کون سے مسائل گزر گئے. ایران کے بڑے مشہور و معروف خطیب ہیں, معتبر خطیب ہیں, جن کو مقتل شناس کہا گیا ہے, کہ جو مقتل کی پہچان ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ظلم جو آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا میں نہ ہوا ہو. کوئی ظلم ایسا نہیں. میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا ہے کہ حسین پہ جب رو تو شرما کے نہ رویا کرو, اپنی آوازوں کو اپنے سینوں سے آزاد کیا کرو. ہاں بس ختم ہو رہی ہے مجلس. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جناب علی اکبر کی مصیبت کا ذکر کروں. بڑی سخت مصیبت ہے جناب علی اکبر, لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں, اسیری کے ایام, انہی سے متصل کرتے ہوئے جناب علی اکبر کی مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں. قافلہ چل رہا ہے, اسیری کے ایام چل رہے ہیں, نیزوں پر سر بلند ہیں. جانتے ہیں کربلا میں آئی ہے,
ایک مصیبت سن لیجیے اسے. جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار تھے اور ظالم نے سینے کے اوپر نیزہ مارا ہے، اور صرف نیزہ مارا نہیں بلکہ جب برچھی ماری تو برچھی کی انی کو سینے میں پیوست کر دیا. جناب علی اکبر نے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور جیسے ہی باہیں ڈالی گھوڑا بجائے اس کے کہ خیموں کی طرف جاتا دشمنوں کی طرف چلا. بس جیسے ہی دشمنوں کی فوج میں گھوڑا پہنچا ہے، روایت یہ کہتی ہے فَقَطِّعُوهُ بِالسُّيُوفِ إِرْبًا إِرْبًا، ارے جناب علی اکبر کو تلواروں سے ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ کم مصیبت نہیں ہے. 18 سال کا جوان ہے لیکن لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ماں کے دل پہ کیا گزر گئی، ام لیلا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سنیں گے آپ. جناب علی اکبر زمین کربلا پر ہے. بس سن لیجئے، میر انیس کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر زمین کربلا پر جب گرے، سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں اے درد جگر تھم شہ جنو بشر آلے، اے جان نہ گھبرا شہ والا ادھر آلے، اے قلب توقف پدر آلے پدر آلے. ارے ارمان دل زار جگر ہوش میں نکلے، چاہت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سن سکیں گے آپ، ادھر حسین ہیں جناب علی اکبر کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، لیکن جب جا رہے ہیں تو آواز دیتے جا رہے ہیں اینا اینا علی، اینا اینا علی. لو میں نے ختم کر دیا، مختصر کر دیا. حسین جوان کے لاشے پر پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو جناب علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا. آغوش میں جب رکھا، ایک مرتبہ دیکھ کر امام حسین کہتے ہیں منہ کھولے ہو کیوں، تیر کو گردن سے نکالوں. اگر درد نہ ہو بازو کو ہاتھوں سے سنبھالوں، اے گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ڈالوں. ارے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں. ہائے مرتے اسے دیکھوں، قیامت کر دی میر انیس نے، مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں. ارے بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، ارے سینے سے کلیجہ نظر آتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس ایک جملہ اور شہادت کا سن لیجئے، ختم ہونے جا رہی ہے مجلس. جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا. روایت یہ کہتی ہے حسین نے دیکھا علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ ارے بابا ظالم نے برچھی کی انی کو سینے میں توڑ دیا، ارے برچھی کی انی کو سینے میں پیوست کر دیا. اے عزادارو لو حسین کا امتحان شروع ہوا. ارے زمین کربلا پر دو زانو ہو کر حسین بیٹھے، آستینوں کو چڑھایا، ارے دو انگلیوں سے برچھی کی انی کو پکڑا. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اب کوئی جملہ مقتل میں نہیں ملتا، بس مقتل اتنا کہتا ہے فوضا خدہ علی خد. ارے حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار. واہ غربتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا. اجرکم علی الزہرا. لو بس ختم ہو رہی ہے مجلس. جانتے ہیں جب ان سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا نا، یہ قافلہ چلا کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. مقتل یہ کہتا ہے، روایت یہ کہتی ہے
کہ ایک گرجا گھر کے سامنے یہ قافلہ جا کر رکا. سننا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ارے برداشت کر سکو تو کر لینا. روایت یہ کہتی ہے گرجا گھر کے سامنے یہ قافلہ رکا. اس گرجا گھر سے ایک عیسائی عورت باہر آئی، اور جب باہر آئی تو اس نے نیزوں پہ بلند سر کو دیکھا. کہیں حسین کا سر تھا، کہیں قاسم کا سر تھا، کہیں اونو محمد کے ننھے ننھے سے سر تھے. ارے یہ سارے سر نیزوں پر بلند تھے. اچانک اس کی نگاہ ایک جوان کے سر پہ پہنچی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک جوان کے سر پہ پہنچی. اس نے دیکھا کتنا حسین جوان ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے، کتنا حسین جوان ہے. آگے بڑھی، ارے جانے کے بعد علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کی طرف نگاہ کی. ایک مرتبہ علی اکبر کی زلفوں کو خاک میں غلطیدہ دیکھا. پھر علی اکبر کی طرف نگاہ کی، ارے علی اکبر کے کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، علی اکبر کے کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا. تو جیسے ہی دیکھا ایک جملہ کہا، اے جوان، ارے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ارے لیلا تڑپ گئی، اے بیوی، ارے ظلم تو یہی ہے، میرا جوان مارا گیا. ارے اس کی ماں سربرہنا، ارے بازاروں میں پھرائی جا رہی. اجرکم علی اللہ. ذرا چلو اب کربلا کی جانب چلو، حسین کی بارگاہ میں سلام دو. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. دل افروزی ذبیحٌ بالقفاء. حسین آرام جانا، حسین روح روانہ، حسین سالار زینب، حسین غمخوار زینب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. محمد و محمد کما اس قلیل سی باتوں کی قبول کرنا. معبود اہل تطہار کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں حاضرین کی تمام مشکلات کو آسان کرنا. حاضرین میں جو بیمار و مریض ہیں شفا کاملہ عاجلہ
लिबास मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र के सदक़े में हमारी आंसुओं को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मेरे महबूब अहले बैत अतहार के सदक़े में मुझे वास्ता है इस जिक्र का सदक़ा है मेरे महबूब। परचम इस्लाम बुलंद है, बुलंद तर फरमा। परचम कुफ्र व निफाक को संगो फरमा। ईरान को सरबुलंदी इनायत फरमा। अपन मौज़ूद बरी का सर हमारे सरों पे क़याम हो। अमेरिका और इसराइल को नीस को नाबूद फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब उनके आमान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रत से गुजारिश है कि मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर तमाम मरहूमीन बिलख़ुसूस मरहूमीन की जिनका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं है और मरहूम खैबर अली की रूह को विसार